السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بعث الینا امام الثقلین والصلاة والسلام علی من علمنا كل شیء حتى غسل الیدین وعلى آلہ واصحابہ الذین بلغوا ہدیہ حتى المسح علی الجوربین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتبعوہم بإحسان، صدق اللہ العظیم۔ لائق صد تکریم اساتذہ کرام، ضیوف الرحمن، طلباء نظام، دین اسلام کا کامل مکمل ہونا خالق ارض و سماء کی جانب سے ہے۔ بئی وجہ اس میں ہر مسئلے کا بہترین حل و آسان و تم رہنمائی مل جاتی ہے۔ جیسا کہ براعت الاستدلال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرا آج آپ سے ہم کلام ہونا جرابوں پہ مسح کے عنوان سے معنون ہے۔ چنانچہ اس کا شرعی حکم اور اس کی دلائل اور اس کی توقید، یہ دو بنیادی باتیں عرض کرنا مقصود اصلی رہے گا۔ نمبر 1، اس کا حکم۔ علم اصول فقہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ حکم تکلیفی کی قسم مباح قرار پاتا ہے، اور دلائل کی اگر بات کی جائے تو یہ ادلہ اربع یعنی کتاب و سنت، اجماع اور اجتہاد شرعی میں سے اجماع صحابہ سے ثابت ہے، یعنی 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جرابوں پہ مسح کیا اور کسی ایک صحابی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، تو اب ان کا اجماع ثبوتی ہوا۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ نمبر 188 پہ مذکور ہے کہ ان علی توضأ ومسح علی الجوربین، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرابوں پہ مسح کیا۔ دوسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ نمبر 187 پہ موجود ہے۔ سند اس کی بھی حسن لذاتی ہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، حسن لذاتی ہی وہ روایت ہوتی ہے جس کے راویوں کا حافظہ صحیح احادیث کے روات کے مقابلے میں قدر کم ہو۔ جناب ابو غالب تابعی فرماتے ہیں، رأیت ابا امامہ یمسح علی الجوربین، میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، انہوں کو جرابوں پہ مسح کرتے دیکھا۔ تیسرے صحابی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مصنفی کی پہلی جلد صفحہ نمبر 188 پہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ انہ توضأ ومسح علی الجوربین، آپ نے بھی جرابوں پہ مسح کیا۔ چوتھی دلیل سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ نمبر 188 پہ حسن لذاتی سند کے ساتھ انہ توضأ ومسح علی الجوربین، آپ نے بھی جرابوں پہ مسح کیا۔ پانچویں دلیل سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں، رأیت انس بن مالک داخل الخلاء وعلیہ جوربان اسفلہما جلود واعلاہما خز فمسح علیہما، آپ کی جرابوں کا نچلا حصہ چمڑے کا اور اوپر اون تھی، آپ نے ان جرابوں پہ مسح فرمایا۔ سامعین محترم، یہ 5 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار تھے جو صحیح اسناد سے ثابت ہیں، جنہوں نے جرابوں پہ خود مسح فرمایا، اور کسی ایک صحابی سے بھی اس کا انکار ثابت نہیں۔ اسی لیے علامہ ابن قدامہ جن کی وفات 620 ہجری میں ہوئی، یہ اپنی کتاب المغنی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 215 پہ فرماتے ہیں، ان الصحابۃ مسحوا علی الجواری ولم يظهر لهم مخالف
حتى ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان اجماعا، یعنی اصحاب رسول نے بھی جرابوں پہ مسح کیا اور ان کے زمانے میں کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، سو یہ اجماع ہوا، یعنی اجماع سقوطی ہوا۔ اب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرابوں پہ مسح کرنا جائز ہے۔ اسی لیے اب بعض الناس کا یہ کہنا کہ جرابوں پہ مسح جائز نہیں، ان کی یہ بات ناقابل التفات ہوگی۔ احناف کے عظیم محدث شارح صحیح بخاری مولانا شارح صحیح بخاری بدر الدین عینی حنفی اپنی کتاب منہۃ السلوک میں فرماتے ہیں یجوز المسح علی جورب، یعنی جرابوں پہ مسح مباح و جائز عمل ہے۔ اب دوسرا مسئلہ اس کی توقیت، یعنی کتنا دن تک مسح ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 639، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام و لیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، یعنی فی المسح علی الخفین، یعنی مدت و مسح میں مسافر کے لیے شریعت نے 3 دن اور رات، جبکہ مقیم کے لیے 1 دن اور رات کا تعین فرمایا، جبکہ 1 دن کا تعین فرمایا۔